دعائے سبسب کی مختصر افادیت۔ جناب صاحب الامر علیہ السلام اجل اللہ فرجہم سے منقول ہے کہ دشمنوں کے دور کرنے، ان کی رسوائی، سحر و جادو کو بے اثر کرنے اور مقاصد دینی و دنیاوی پوری ہونے کے لیے یہ دعا بڑی افادیت رکھتی ہے۔ دعائے سباسب۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً تم غالب آنے والے ہو۔ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ نگل جائے اس کو جو کچھ بنایا ہے انہوں نے۔ وہ تو جادوگروں کا کرتب ہے اور جادو اس کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بس وہ سب جادوگر مجبوراً سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ بس وہ سب لوگ اس موقع پر مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر واپس گئے، اور اس طرح حق ثابت ہو گیا، اور جو عمل وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی، اور موسیٰ نے اپنے عصا کو سمندر پر مارا تو وہ پھٹ گیا، اور اس کا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ میں پناہ مانگتی ہوں اپنے اور اپنے علاوہ ہر شے کے پروردگار خدا کے ساتھ، ہر جادوگر کے جادو سے، ہر فریب دینے والے کے فریب سے، اور ہر چال چلنے والے کی چال سے، اور ہر زہر دار کیڑے کے ضرر سے، اور ہر نظر بد سے، اور ہر شر پہنچانے والے کے شر سے، اور ہر حملہ آور کے حملے سے، اور ہر دشمن کے غلبے سے، اور ہر پوشیدہ دشمنی رکھنے والے کی شماتت سے۔ میں ان سب کا دفاعیہ اللہ کے ذریعے سے کرتی ہوں، اور ان کی بدیوں سے بچنے کے لیے اللہ ہی سے پناہ مانگتی ہوں، اور ان کے خلاف اللہ ہی سے مدد مانگتی ہوں، اور ان کے مددگاروں سے بچنے کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی زرہ پہن لی ہے، اور میں ان کی فوجوں سے محفوظ رہنے کے لیے خداوند عالم کی قوت کے قلعے میں آ گئی ہوں، اور خداوند عالم کے زبردست دفاع کے ذریعے اور اس کے ظاہر غلبے کے باعث میں نے ان کا دفاع کر دیا ہے، اور ان کے اوپر قتل کر دینے والا خدائی تیر لگایا اور ٹکڑے اڑا دینے والی خدائی تلوار چلائی ہے۔ میں نے خدائی طاقت سے ان کی گرفت کی اور حکم خدا سے ان کو نکال دیا، اور قدرت خدا سے ان میں پھوٹ ڈال دی، اور قدرت خدا سے ان کے پرخچے اڑا دیے۔ خدائی زور سے ان کا شیرازہ منتشر کر دیا، اور خدائے بزرگ و برتر کے سہارے کے بغیر کسی میں قدرت و قوت ہے ہی نہیں۔ اور جس نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا، میں نے خدائے ذوالجلال کی بے پناہ طاقت کے ساتھ اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور جس نے مجھ کو ایذا دی، خداوند قدوس کی تیز گرفت کے ساتھ میں نے اس کو ہلاک کر دیا، اور جس نے مجھ پر زیادتی کی، خدائے تعالیٰ کے پرزور جلال کے ساتھ میں نے اس کو دفع کیا، اور بغیر خداوند بزرگ و برتر کے سہارے کے نہ کسی میں کوئی قدرت ہو سکتی ہے اور نہ طاقت، نہ حفاظت، نہ نصرت، نہ مدد، نہ تائید، نہ غلبہ، اور نہ ہی خداوند بزرگ و برتر کے بغیر عزت ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ اور اے اللہ، ہمارے سردار اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر اپنی رحمت نازل فرما۔ میں نے خدا تعالیٰ کے دبدبے سے افواج کو شکست دے دی، اور خداوند عالم کے غلبے سے ان کے دلوں پر خوف مسلط کر دیا۔ خداوند عالم کے جبروت سے ان میں پھوٹ ڈال دی، خداوند عالم کی قوت سے ان کے پرخچے اڑا دیے، خداوند عالم کی قوت سے ان کو تباہ کر دیا۔ میں نے ان کے کانوں، آنکھوں اور ان کے ہاتھ پاؤں کی قوتوں کو خدائے قوی و زبردست کی زبردست گرفت سے سلب کر لیا، اور خدائے بزرگ و برتر کی مضبوط طاقت سے ان لوگوں کو اپنے سے دفع کر دیا، اور ان کو اور ان کی ٹولیوں کو اور ان کے بہادروں کو اور ان کے پہلوانوں کو اور ان کے مددگاروں کو اور ان کے ساتھیوں کو خدا تعالیٰ کی زبردست تائید اور اس کی کھلی مدد سے شکست دے دی، اس حالت میں کہ اب وہ شکست خوردہ ہیں، مرعوب ہیں، خوف زدہ ہیں، ناکام ہیں، ذلیل ہیں، مغلوب ہیں، شکستہ ہیں، قیدی ہیں، ششدر ہیں اور ہر طرح پست ہیں۔ اے اللہ، تو ان سب لوگوں کو اپنی سطوت کے ذریعے سے مجھ سے دور رکھ کہ پریشان اور پرگندہ رہیں، حیران، پست، ذلیل، زیر دست رہیں اور ہر طرح کا نقصان اٹھائیں۔ کوئی ان کی مدد نہ کرے،
وہ مغلوب رہیں، ہکا بکا رہ جائیں اور منحوس سمجھے جائیں، ان کی حالتیں بدل جائیں، برگشتہ رہیں، جہاں جانا چاہیں نابینا رہیں، اگر آنا چاہیں راستے میں ہی اپنا ٹھکانہ پہ چکر کاٹتے رہیں، جلد ہلاکت میں پڑ جائیں، اپنے جسم کی بلاؤں میں مشغول رہیں اور ان کے بدن طرح طرح سے زخمی ہوں، رایوں میں ان کی طرح طرح کی فتور پڑیں، ان کی گردنیں ماری جائیں، وہ تیر اندازی کرنے سے معذور ہو جائیں، ان کا کوئی مقصد پورا نہ ہو، ان کو آتے جاتے ایسے دھکے پڑیں کہ وہ منہ کے بل گریں اور جدھر کا رخ کریں ان پر تانے پڑیں، جہاں جمع ہو ان کا شیرازہ منتشر ہو، ان کے دلوں پر چھاپ لگ جائے، عقلوں پر مہر لگ جائے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جائیں، ان کی زبانوں میں گرہ لگ جائے اور ان کی عقلیں اور فکریں باندھ دی جائیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کس دیے جائیں۔ یا اللہ، تیری ہی مدد سے ان سب کی تدبیریں بیکار ہو سکتی ہیں اور ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ کام آ سکتی ہے اور ان کے خلاف تجھ سے ہی فریاد کی جا سکتی ہے۔ یا اللہ، تو اپنی تیز تر گرفت سے ان کو پکڑ لے اور ان پر اپنا عذاب مسلط فرما کہ وہ ان کو رلا رلا دے، وہ ایسے دور کیے جائیں اور ایسے روک دیے جائیں کہ دل ہی دل میں گھٹتے رہیں، اپنے منہ اور نتنوں کے بل کھینچے جائیں اور انہی کی بنی ہوئی رسیوں سے ان کا گھلا گھوٹا جائے، زنجیروں میں قید ہوں، ان کے گلوں میں توق پڑے ہوں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں، بلاؤں کے ہتھوڑے سے کوٹے جائیں اور موت کی بجلیاں ان کے اوپر گریں، ان کی نسلیں منقطع ہو جائیں، ان کے باقی رہنے والے ہمیشہ روتے پیٹتے اور بدحال رہیں، ان کو لوٹنے والے خود لٹ جائیں، ان کے غالب مغلوب ہو جائیں۔ اے تمام مصیبتوں کے وقت موجود رہنے والے، وہ کون ہے جو مستر کی دعا قبول کرتا ہے جس وقت بھی وہ دعا مانگے؟ اللہ لکھ چکا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، یقیناً اللہ قوت والا زبردست ہے۔ خبردار ہو کہ خدا والے یقیناً غالب رہیں گے۔ بے شک میرا حمایتی وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی اپنے نیک بندوں سے دوستی رکھتا ہے۔ ہم نے ان ہنسنے والوں کے شر سے تمہاری کفایت کی ہے، پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف تائید کی تھی تو وہ لوگ غالب رہے تھے۔ سوائے خدائے یکتا کے کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کو مدد پہنچائی، اپنے گروہ کو قوت دی اور اس نے اکیلے ہی دشمنوں کی ٹولیوں کو شکست دے دی۔ اسی کے لیے سلطنت ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف زیبا ہے۔ تمام عالموں کے مالک اللہ کے لیے ہر طرح کی تعریف ثابت ہے۔ میں نے صبح کی ہے خدائے تعالیٰ کے محفوظ احاطے میں جس پر کوئی دست درازی نہیں کر سکتا، اور میں خدائے تعالیٰ کی ضمانت میں ہوں جو ٹوٹ نہیں سکتی، اور میں خدائے تعالیٰ کے پڑوس میں ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا، اور میں خدائے تعالیٰ کی عزت کی پناہ میں ہوں جسے کوئی ذلت سے نہیں بدل سکتا اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے، اور میں اسی کے گروہ میں ہوں جسے شکست نہیں دی جا سکتی، اور میں اسی کے لشکر میں ہوں جو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور میں اسی کے احاطے میں ہوں جس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، اور اللہ کے ذریعے میں نے اپنا کام شروع کیا اور خدا ہی کے سہارے سے کامیابی حاصل کی، قوت پکڑی، پناہ لی، غالب آیا اور اسی کے زور کی وجہ سے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں طاقتور رہا، اسی کے جلال اور اسی کی بزرگی کی بدولت ان پر غالب آیا، اور اللہ ہی کی قدرت سے اور اسی کی قوت سے میں نے ان کو دبا لیا، میں قوی ثابت ہوا اور محفوظ رہا، میں نے ان کے برخلاف اللہ ہی سے مدد مانگی ہے، میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر دیا، اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہیں آنکھ کھول کر دیکھ رہا ہے حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، اب وہ کفر سے پلٹنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ خدا کا حکم آ گیا، اللہ کا بول بالا رہا، اللہ کی حجت اللہ کے لیے نافرمان دشمنوں پر، ابلیس کے سب لشکروں پر کھل گئی، سوائے ایذا پہنچانے کے وہ ہرگز تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے، ان کے لیے ذلت اور افلاس کی بلا مقرر ہو گئی ہے۔
جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے ایسے قتل کیے جائیں گے جیسا کہ قتل کیے جانے کا حق ہے۔ یہ اکٹھا ہو کر تم سے کبھی نہ لڑیں گے سوائے اس کے کہ محفوظ بستیوں میں ہوں یا فصیلوں کے پیچھے ہوں۔ ان کی لڑائی آپس ہی میں سخت ہوتی ہے۔ تم ان کو متفق خیال کرتے ہو حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ میں ان سے بچنے کے لیے مضبوط تقلے میں جاگزین ہو گیا۔ ان سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ اس دیوار پر چڑھ آتے، اور نہ یہ ہو سکا کہ اس میں نقب لگا دیتے۔ میں زبردست پناہ میں جا بیٹھا۔ میں نے محفوظ غار میں پناہ لے لی، مضبوط رسی تھام لی، اور میں نے اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کی مضبوط رسی سے متمسک کر لیا، اور میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ڈھال سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور حضرت کے سامان حفاظت کے ساتھ میں نے اپنے بچانے کا سامان کیا، اور میں نے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی پہن لی۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاؤں امان و اطمینان سے ہوں، اور میرا دشمن طرح طرح کے ہراس و خوف میں سرگرداں اور پریشان ہے۔ چاروں طرف سے اہانت اور رسوائی میں گھرا ہوا ہے، ذلت و حقارت اس پر چھائی ہوئی ہے اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور میں نے اپنی ذات کی حفاظت کے لیے اپنے اطراف خیمہ بنا لیا ہے، اور خود کو پر ہیبت بلند و بالا عمارتوں میں داخل کر لیا ہے، اور اپنے سر پر کرامت کا تاج پہن لیا ہے، اور اپنی گردن میں عزت کی ایسی تلوار ڈال لی ہے جو کبھی نہ کند ہونے والی ہے۔ میں بدبینوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گیا ہوں اور بدگمانیوں سے علیحدہ۔ میں اپنی روح کے متعلق مطمئن ہوں اور اپنے دشمنوں سے محفوظ۔ اب وہ میرے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور مجھ سے خوف زدہ ہیں، اور مجھ سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح جنگلی گدھے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہیں۔ میرے بارے میں جو آرزویں رکھتے ہیں ان تک پہنچنے سے ان کے ہاتھ کوتاہ ہو گئے ہیں۔ جن باتوں سے مجھے تکلیف پہنچا کرتی تھی وہ باتیں سننے سے ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں، میری طرف دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، میرا ذکر کرنے سے ان کی زبانیں گونگی ہو گئی ہیں، ان کی عقلیں میری شناخت سے عاجز ہو گئی ہیں، اور ان کے دلوں پر میری دہشت چھا گئی ہے، اور میرے خوف سے ان کے بند کانپنے لگے ہیں۔ ان کی تمام تیزی گھٹ گئی اور شان و شوکت ٹوٹ کر رہ گئی۔ ان کے ارادوں کا کس بل نکل گیا اور ان کا مجمع منتشر ہو گیا۔ ان کے معاملات پراگندہ ہو گئے اور ان کے ہاتھوں میں اختلاف پڑ گیا۔ ان کا جتھا کمزور ہو گیا اور ان کا لشکر شکست کھا گیا۔ یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ ان قریب اس گروہ کو کھلی ہوئی ہزیمت ہوگی اور یہ پیٹ دکھائیں گے۔ بات یہ ہے کہ قیامت ان کے وعدے کا دن بڑا ہی سخت اور بڑا ہی تلخ ہے۔ میں خداوند قدیر کے ذریعے سے ان پر غالب آیا کہ جس کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام جو بہت سی لڑائیاں لڑنے والے، دشمنوں کے جھنڈے سر نگو کرنے والے، ہم سروں میں جدائی ڈالنے والے تھے اور ہمیشہ غالب آیا کرتے تھے۔ میں نے ان دشمنوں سے بچنے کے لیے خدا کے اسماء حسنی اور اس کے بلند کلمات کی پناہ مانگی، اور میں اپنے دشمن پر بڑے زور و شور سے اور ساز و سامان کے ساتھ غالب آیا، اور میں نے ان کو ذلیل کیا اور ان کے سر توڑے، ان کی گردنوں پہ پاؤں رکھے، اور ان کی گردنیں میرے سامنے ذلیل ہو کر جھک گئیں۔ جس نے میرا مقابلہ کیا وہ یقیناً ناکام رہا، جس نے مجھ سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔ بس میں خدا کی مدد سے خوش اور مظفر و منصور ہوں۔ کلمہ تقویٰ کا میرے ساتھ ہے اور خدا کی مضبوط رسی میرے ہاتھوں میں ہے، اور رسی کی زبردست ڈوری کا مجھے سہارا ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ مجھے بغاوت کرنے والوں کی بغاوت نقصان دے گی، اور نہ فریبیوں کا فریب، اور نہ حاسدوں کا حسد۔ نہ کبھی کوئی مجھے دیکھے گا اور نہ کبھی کوئی مجھے پائے گا، اور نہ کبھی کوئی مجھ پر کسی طرح کا قابو حاصل کر سکے گا۔ تم یہ کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے فضل فرمانے والے، مجھ پر اس طرح فضل فرما کہ میری روح کو امن و امان ملے، اور مجھے میرے دشمنوں سے محفوظ رکھ، اور میرے اور ان کے مابین غیظ و غضب والے فرشتوں کو حائل کر دے، اور کثیر التعداد افواج سے اور اطاعت کرنے والی روحوں کے ذریعے سے میری تائید فرما کہ وہ غالب آنے والے دلائل کی بوچھاڑ کر دیں، اور سر توڑنے والے پتھر ان پر برسا دیں، اور کاٹنے والی تلواریں ان پر لگائیں، اور ٹوٹنے والے ستارے، شعلہ اٹھتی ہوئی آگ اور جھلسانے والے شعلے ان پر پھینکیں، اور ہر طرف سے ان پر ذلت کی مار پڑے، اور ان کے لیے عذاب کی بارش ہو، سوائے اس کے
کہ جسے موت اڑا لے جائے۔ میں نے بسم اللہ اور رحمن الرحیم کے ذریعے سے، طٰہٰ اور یاسین کے ذریعے سے، وزیارت تواسین کے ذریعے سے، تنزیل و حوامیم کے ذریعے سے، کا، ہا، یا، عین صاد اور ہاں میم کے ذریعے سے، عین سین قاف اور واو قاف کے ذریعے سے، قرآن مجید اور نون والقلم کے ذریعے سے، ما یسترون کے ذریعے سے، و مواقع نجوم کے ذریعے سے، و طور اور کتاب مستور کے ذریعے سے، فی رق منشور کے ذریعے سے، بیت معمور کے ذریعے سے، سقف المرفوع کے ذریعے سے، والبحر مسجور کے ذریعے سے، انا عذاب ربک لواقع کے ذریعے سے، ما لہم من دافع کے ذریعے سے انہیں دے مارا اور دے پٹکا، ذلیل کیا اور مغلوب کیا، بس وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پچھلے پیروں پر واپس ہوئے اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ بس اس طرح حق ثابت ہو گیا اور جو عمل وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ جادوگر وہیں کے وہیں مغلوب اور ذلیل ہو کر رہ گئے اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ چنانچہ جو چلیں وہ چلے، اللہ نے ان کی خرابیوں سے اسے بچائے رکھا، اور جس چیز کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا اور برے سے برے عذاب سے فرعون کے سارے کنبے کو گھیر لیا۔ اور وہ ایک چال چلے اور اللہ بدلہ دینے کے لیے ایک چال چلا، اور اللہ سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن سے آدمیوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بڑا ایکا کر لیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو، تو اس خبر نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور سب سے بہتر کارساز ہے، پس خدا کی نعمت اور فضل ان کے شامل حال ہو گئے اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور وہ خوشنودی خدا کے پیرو رہے۔ اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میں ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ان سے بچانے کے لیے تجھ کو ہی کافی سمجھتا ہوں۔ یا اللہ، جو خیر و عافیت تیرے پاس ہے میں اسی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہاں، ان قریب ان سے تمہیں بچانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جبرائیل میری دائیں طرف، میکائیل میرے بائیں طرف، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آگے، اور امیر المومنین علیہ السلام میرے پشت پناہی پر، اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اے وہ جس نے دو سمندروں کے درمیان آڑ قائم کر دی، اے اللہ تو میرے اور میرے دشمنوں کے مابین ایک آڑ قائم کر دے تاکہ وہ کوئی چیز مجھ تک نہ پہنچا سکے جو مجھے تکلیف دے۔ اور میرے اور ان کے درمیان اللہ کا پردہ ہے، اور اللہ کا پردہ یقیناً محفوظ ہے، اور اللہ میرے لیے کافی ہے، جو ہر ایسی چیز کے لیے کفایت کرتا ہے جس کے لیے اس کے سوا کوئی بھی کفالت نہ کر سکے۔ جس وقت تم قرآن مجید پڑھتے ہو ہم تمہارے مابین اور ان کے مابین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک خفیہ پردہ قائم کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ہم ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جس وقت تم قرآن مجید میں اپنے پروردگار کو یکتائی کے ساتھ یاد کرتے ہو تو وہ نفرت کھا کر پچھلے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک ہیں، اس لیے ان کے سر اٹھے کے اٹھے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، اور ان کو ڈھانپ دیا ہے کہ اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یا اللہ، تم میرے چاروں طرف حفاظت کی کناتیں کھڑی کر دے کہ جن کو ہوا نہ اڑا سکے اور نہ نیزے پھاڑ سکیں، اور میری روح کو اپنی روح القدس کے ذریعے سے بچا لے، جسے جس شخص پر بھی تو ڈال دیتا ہے وہی لوگوں کی نظروں میں بزرگ ہو جاتا ہے اور انسانوں کے دلوں میں اس کی بڑائی بیٹھ جاتی ہے۔ اور مجھے اچھے اچھے ناموں کے پڑھنے کی اور اعلیٰ مثالیں بیان کرنے کی توفیق دے، اور دنیا اور آخرت کی جس خیر و خوبی کی میں امید رکھتا ہوں اس سب کے حصول کی صلاحیت عطا فرما، اور لوگوں کی نظریں میری طرف سے پھرا دے، اور ان کے دلوں کو اس بدی کی طرف سے جو وہ مجھے پہنچانا مد نظر رکھتے ہوں
ہٹا کر اس نیکی کی طرف مائل کر دے جس کا اختیار کوئی نہیں رکھتا۔ یا اللہ تو میری جائے پناہ ہے، میں تیری ہر طرف سے پناہ لیتا ہوں، اور تو ہی میرا ٹھکانہ ہے اور میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اے وہ جس کے سامنے گردن کشوں کی گردنیں جھک گئیں اور جس کے حضور بڑے بڑے فرعونوں کی سر خم ہو گئے، تو مجھے رسوا کرنے سے اور میرے راز کھولنے اور مجھے اپنی یاد بھلا دینے سے اور اپنے شکریہ سے رد گردانی سے محفوظ رکھ۔ میں اپنی رات میں، اپنے دن میں، اپنے وطن میں اور اپنے سفر میں تیری ہی پناہ میں ہوں۔ تیرا ذکر میرا لباس اور تیری تعریف میری چادر ہے۔ یا اللہ میرا خوف صبح و شام تیرے امن و امان کی پناہ مانگتا ہے، بس تو مجھے رسوا ہونے سے بچا اور اپنے بندوں کے شر سے بھی بچائے رکھ، اور میرے چاروں طرف اپنی حفاظت کی کناتیں کھڑی کر دے اور مجھے اپنی حفاظت کے احاطے میں داخل کر لے اور میری روح کو اپنی طرف خیر و خوبی کے ساتھ محفوظ فرما، اور برے آدمی کی امداد سے مجھے مستثنی کر، اور بدقماش ہم نشینوں سے اور بری ساعت سے اور دشمنوں کی شماتت سے اور بلاؤں کی آفت سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ رات اور دن کی خیر و برکت کے ساتھ آنے والوں کے علاوہ آنے والوں سے تیری رحمت کے ساتھ، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اور خدا اپنی رحمت نازل فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے، وہی سب سے اچھا آقا ہے اور وہی سب سے اچھا مددگار ہے۔ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے۔ اے رسول تمہارا پروردگار نہ تم سے دستبردار ہوا اور نہ ناراض، اور تمہارے واسطے آخرت و دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور آگے چل کر تمہارا پروردگار تم کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور جگہ دی، اور جب ناواقف تھے ہدایت سے سرفراز نہیں کیا، اور جب تمہیں نادار دیکھا تو غنی بنا دیا؟ بس تم بھی یتیم سے سختی کے ساتھ پیش مت آؤ اور سوال کرنے والے کو ہرگز مت جھڑکو، اور اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو۔